ایک صبح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانا تھا۔ وہ گھر سے روانہ ہوئیں۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو اچانک رک گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر رک کر اندر کی آوازیں سننے لگیں۔ محبوب والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بات فرما رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مدینے کی سرحد کے قریب پہاڑ کے اس پار جنگل کے دوسرے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ وہ بہت ہی غریب ہے، بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے اور آج 2 دن سے بھوکی ہے۔ ہمیں اس تک کھانا پہنچانا ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم ضرور جانا چاہتے ہیں، لیکن اس عورت کے گھر جانے کے لیے جنگل سے گزرنا ہوگا اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں خطرناک درندے موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوف کی کوئی ضرورت نہیں، درندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جو اللہ کے نام پر جائے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اتر گئے۔ دل میں ایک خیال آ بھرا، جب میرے بابا جان ایک اجنبی بیوہ کی بھوک کی فکر کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان کی بیٹی پیچھے رہ جاؤں؟ وہ کچھ کہے بغیر دروازے سے واپس چلی گئیں۔ اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بے حد نرم تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ ایک بیوہ عورت 2 دن سے بھوکی ہے تو ان کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر واپس لوٹیں۔ گھر پہنچ کر فوراً چولہا جلایا، 2 روٹیاں تیار کیں اور ساتھ میں کچھ کھجوریں لیں اور انہیں کپڑے میں باندھ کر تیار ہو گئیں اور بیوہ عورت کے گھر کی طرف چل دیں۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی سے فرمانے لگے، تم جاؤ اس بیوہ عورت کو کھانا دے آؤ، لیکن صحابی اٹھنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں معلوم نہیں، فاطمہ تو پہلے ہی نکل چکی ہیں۔ یہ سن کر ایک اور صحابی اسی نیت کے ساتھ جنگل کی سمت روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ اجنبی اور سنسان راستے سے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی، دوسری طرف وہ صحابی بھی جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ راستے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شیر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ شیر قریب آ گیا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہیں اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرسکون آواز میں فرمایا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی۔ اللہ نے تجھے طاقت دی ہے اور مجھے ارادہ دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھوکے کو کھانا دیا جائے اور میں اس کام کے لیے نکلی ہوں؟ میرے راستے میں مت آ، بلکہ اگر ممکن ہو تو میری حفاظت کر۔ شیر رک گیا، پھر آہستہ آہستہ شیر نے اپنا سر جھکایا، قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی زبان کھل گئی۔ اس نے نہایت عاجزی سے کہا، خاتون جنت، میرا سلام قبول فرمائیے اور میرا سلام رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچا دیجئے۔ میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت دور سے وہ صحابی جو جنگل میں داخل ہوئے تھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حیرت اور محبت سے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑا کہ اے اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تیرے نبی کو مانتے ہیں، لیکن افسوس ان لوگوں پر جو آج بھی اس نبی کو نہیں پہچانتے جسے جنگل کا درندہ بھی پہچانتا ہے۔ اے اللہ، تو انہیں بھی ہدایت دے۔ وہ صحابی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
گئے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنا سکیں۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سفر جاری رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگل پار کر کے اس بیوہ عورت کے جھونپڑی کے قریب پہنچ گئیں۔ جھونپڑی میں وہ بیوہ عورت اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ اب تو 3 دن ہو گئے میرے چولہے میں آگ نہیں جلی، بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے، اے میرے رب تو رحمت کا سمندر ہے، تو کوئی وسیلہ بنا۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئیں اور کھانے کا سامان سامنے رکھا، بیوہ عورت انہیں دیکھ کر رو پڑی۔ روتے روتے اس نے کہا، میں جانتی تھی میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپسی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ واپسی پر پھر وہی شیر ان کے ساتھ تھا، ان کی حفاظت کرتا ہوا ان کے ساتھ چل رہا تھا جیسے کوئی محافظ ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل زوہا WT کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔